ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. یقیناً ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہمارے تمام ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر ورکرز کو, نہ صرف وہ جو پاکستان میں اس مشکل وقت میں اس وبا سے نبرد آزما ہیں, بلکہ وہ بھی جو پوری دنیا میں اپنی سروسز ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے, آپ نے بھی وہ امیجز دیکھے ہوں گے جب اس K95 کے ماسک کو لگا کر, اس PPE کو پہن کر, آج کل کے گرم ترین جو موسم ہے اور اس میں سخت ترین ڈیوٹی دینا, جس میں آپ کے پاس آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ اس وقت مریض موجود ہیں اور آپ کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں. کئی آپ کے سامنے ہیں جو دم توڑ دیتے ہیں اور آپ چاہنے کے باوجود, آپ پتہ کرنے کے باوجود ان کی مدد نہیں کر پاتے. یہ بڑا مشکل وقت ہے, ایموشنلی بھی, فزیکلی بھی, مینٹلی بھی ہمارے ڈاکٹرز کے لیے. تو یقیناً ہم ایز اے نیشن اینڈ ایز اے کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اسی حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کہ ہم نے دیکھا کہ فیروز سنس لیب نے ایک خاص انداز میں ان کو خراج عقیدت, خراج تحسین پیش کیا, اور جو مونیومنٹل بلڈنگز ہیں مختلف شہروں کی, وہ نیلے رنگ کی روشنی میں نہا گئیں ایز اے ٹریبیوٹ ٹو آر ڈاکٹرز. یہ کچھ امیجز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر, اور یہ یقیناً بڑا اہم بھی ہے. آپ یہ تمام امیجز, لاہور فورٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, فیصل مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک خاص نرالا انداز ہے کہ جب بھی آپ ان مونیومنٹس کو دیکھیں اس نیلی روشنی میں, تو آپ کو یاد ہو وہ محنت, وہ سروس, وہ بے لوث خدمت جو ہمارے ڈاکٹرز کر رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے یہ انیشیٹو کیونکہ فیروز سنس لیبارٹریز کا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان خالد جو کہ CEO ہیں فیروز سنس لیبس کے. السلام علیکم عثمان صاحب. بہت بہت شکریہ. اور یقیناً یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انیشیٹو ہے آپ کا. اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ ڈیورنگ دا پینڈیمک فیروز سنس لیبز نے کیا کیا مختلف انیشیٹوز لیے ٹو فائٹ دا پینڈیمک اینڈ ٹو اسٹینڈ سائڈ بائی سائڈ ود آر ہیلتھ کیئر ہیروز. جی, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا اس ٹائم دینے کو آن دس امپورٹنٹ سبجیکٹ اینڈ پرٹیکولرلی ٹو ریکگنائز دی سیکریفائسز دیٹ دی ہیلتھ کیئر کمیونٹی ہیز میڈ. ایز اے کمپنی فیروز سنز ملٹیپل طریقوں سے انوالو رہا ہے ان دس پینڈیمک. جب یہ آؤٹ بریک شروع ہوا تھا تو ون آف دا فرسٹ ڈرگز دیٹ واز ڈیولپڈ اینڈ اپرووڈ فار ٹریٹمنٹ آف COVID-19 واز اے تھیراپیوٹک کالڈ ریمڈیسیویر. یہ ایک امریکی کمپنی کی ایجاد تھی اور اس کمپنی نے 6 کمپنیز کو لائسنس دیا تھا ٹو مینوفیکچر اینڈ سپلائی دا ڈرگ ٹو ڈیولپنگ کنٹریز. اس میں سے 4 انڈیا سے تھیں, ایک ایجپٹ سے, اور 6 ہم پاکستان میں فیروز سنس تھا. So for the last year and a half or so, we have been manufacturing the treatment for COVID-19, delivering it to Pakistan and over about 21 countries internationally. عثمان صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز کی تو ان کے اوپر اس وقت بہت بوجھ ہے, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ وے ہے ان کو ٹریبیوٹ دینے کا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے کمیونٹی, ایز پیپل, ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں اس بوجھ کو, اس چیلنج کو منیمائز کرنے میں یا اس کو مینیج کرنے میں ہمارے ڈاکٹرز کی؟ جی, آپ نے بالکل صحیح کہا. فرسٹ آف آل آئی تھنک ہمارا یہ آئیڈیا بھی اس لیے آیا تھا کہ we have the privilege of witnessing the sacrifices on a daily basis that doctors, nurses and paramedics have made through the course of this pandemic. 24 گھنٹے کی شفٹیں, کئی دن اپنی فیملیز کو نہیں دیکھا, اور جب دیکھا تو ان کو کووڈ سے ایکسپوز کرنے کا بھی رسک لیا. بالکل. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ ایک ون آف ایونٹ نہ ہو. یہ تو ایک چلیں پرائیویٹ کمپنی نے ایک طرح سے ایک پلیٹ فارم چھوٹا سا کریٹ کیا, بٹ ideally as a nation we need to recognize and honor these sacrifices, and as a healthcare system, as the public sector, the government also, بہت اشد ضروری ہے کہ جو قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں, we must make sure کہ ان کی فیملیز, ان کے سکسیسرز, بالکل, ہمارے ہیلتھ کیئر ہیروز کا خیال رکھنا, ان کو ہر طرح کی سپورٹ دینا بڑا اہم ہے. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر غیاث طیب موجود ہیں, جو کہ فارمر پرنسپل اور پروفیسر ہیں آف انٹرنل میڈیسن ایٹ دا لاہور جنرل ہاسپٹل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر غیاث ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ یقیناً جو سیکریفائسز اور جو جدوجہد رہی ہے ڈاکٹرز کی, وہ اس کو ہم سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں, لیکن یہ بڑا نرالا انداز ہے. جب آپ نے دیکھا ان مونیومنٹس کو نیلا ہوئے ہماری نظر سے گزرا, تو وی ڈیفینیٹلی وانٹڈ ٹو برنگ اٹ ٹو آور ویورز. آپ نے کیسا محسوس کیا ایز اے ڈاکٹر؟ یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو تھا, جو کہ ظاہر بات ہے کہ اس موقع پہ جب کہ جتنی میڈیکل کمیونٹی اس شدید اسٹریس میں ہے, جی, اور پیشنٹ کی مزری اور پیشنٹ کی سفرنگس کو دیکھ کے تو وہ ایک ڈپریشن کے موڈ میں ڈیفینیٹلی میجورٹی گئے ہوئے. تو اس حالت میں, ان حالات میں جب انکریجنگ اسٹیٹمنٹس ملتی ہیں اور انکریجنگ میسیجز ملتے ہیں, تو ڈاکٹرز کا, میڈیکل کمیونٹی کا موڈ اپلفٹ کرنے کے لیے یہ چیز بہت اچھی ہے, اور میں اس خراج تحسین کو داد پیش کرتا ہوں, اور یہ ایک بہت ہی بہترین آئیڈیا تھا.
بہت زبردست. عثمان صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو, کیونکہ اتنی زیادہ سیریس یہ سچویشن ہے, ہم تیسری ویو میں, اس کے باوجود بھی لوگ کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر کو ایمفسائز نہیں کر رہے اور نہ اپنا رہے ہیں, اس میں کیئر لیسنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟ شکریہ. یہ بہت ضروری ہے کہ صرف ویکسین ہی اس کا آنسر نہیں ہے. ماسکس آر ویری ویری افیکٹو پبلک ہیلتھ ٹول. جی بہت اشد ضروری ہے کہ ہم تھرو آؤٹ, خاص طور پہ اب عید بھی آ رہی ہے, ہم سب کا دل ہے کہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کریں, باہر جائیں, لیکن بہت ضروری ہے کہ اس عید کو جتنا سادگی سے منا سکیں, گھر پہ منا سکیں اپنے قریبی فیملی ممبرس کے ساتھ, اور گھر پہ بھی انٹریکٹ کرتے ہوئے ماسک ضرور پہنیں, کیونکہ اس سے بہتر حفاظت آپ کو اس وقت نہیں اویلیبل. اگر ہم نے اس پینڈیمک کو روکنا ہے تو سب نے مل کے ہی روکنا ہے, یہ کسی ایک کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے عثمان خالد وحید صاحب اور فیروز سنز, اس کے علاوہ جی ڈاکٹر غیاث طیب. اور میرے خیال میں ہم سب کو کووڈ کو بڑا سیریسلی لینا ہے, اور ایک دفعہ پھر سلام ہے ہمارے ہیلتھ کے ہیروز کو جو دن رات ایک کر رہے ہیں, اپنے اوپر ہمیں ترجیح دے رہے ہیں, اپنے گھر والوں کے وقت سے نکال کر ہمیں وقت دے رہے ہیں. تو بڑا اہم ہے کہ ہم بھی اس کو سیریسلی لیں. تو بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اچھا جی, آپ کو بتاتے چلیں, ایزی کلر جو کہہ رہی ہے ون کلر ون نیشن, اور یقیناً آپ اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی اویل کر سکتے ہیں. یو کین ٹیک اے لک, ہمارے پاس موجود ہیں سلما جی, اور میں نے ابھی اس کے مختلف شیڈز دیکھنے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کیا آلریڈی موجود ہے. اس کے علاوہ جی دراز کے واؤچرز ہیں ہمارے پاس, دیز آر ورتھ 1000 روپیز ایٹسیٹرا. اس کو کیا ہم شو کر سکتے ہیں کیمرہ میں, اور جو اس کو کیپچر کر سکے تو اس کی پھر واہ واہ ہے جی, کیونکہ وہ اس کو یوز کر کے 1000 روپے کا ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتا ہے. سارے بھائی کو دکھا دیتے ہیں. اچھا جی, کہاں پہ دکھائیں؟ ہاں یہ آ گیا جی, اس کو ذرا ڈیٹیلز میں دکھا دیں. اسکرین شاٹس لیں فوراً جی, اگر آپ نے نہیں کیا اور لیٹ ہو گئے آپ تو آپ کے 1000 روپے آپ کو زیادہ دینے پڑیں گے. بہت شکریہ جی. اب میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں, ان سے آپ کا تعارف کراتی ہوں. ہمارے بہت فیوریٹس ہیں, آپ لوگوں نے بہت ان کو پسند کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ زہیر عابدی صاحب اور فرحانہ اویس صاحبہ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا. اور الحمدللہ آج 23واں روزہ. علامہ صاحب, دیکھتے ہی دیکھتے مہینہ ہمارے ہاتھوں سے سلپ ہو رہا ہے. کل ہم گفتگو نہیں کر پائے تھے طاق رات کے اوپر, اور اب 2 طاق راتیں چلی گئی ہیں, 3 ابھی بھی اس کا آسرا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کے علاوہ یہ آخری ایام ہمارے پاس ہیں. یہ سوال ہمارے پاس بار بار آ رہا ہے, اور میں چاہوں گی کہ آپ دونوں اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ہمیں کون سے ایسی مجرب اور مسنون دعائیں ہیں یا عملیات ہیں یا عبادت کا طریقہ ہے, نوافل پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, اذکار کریں, جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں, ان کی رضا کو پا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مہینہ رمضان کا, یہ اس کی کریمی کا مظہر ہے, اس کی رحیمیت کا مظہر ہے کہ وہ اپنی نعمتیں اپنے بندوں پر لٹانا چاہتا ہے. اور اس میں یہ خاص آخری اشرا, چونکہ یہ آخری اشرا نزول قرآن کا دن اس میں پوشیدہ ہے, اور یہ نہیں بتایا گیا کہ کس رات میں ہے, بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ 5 طاق راتیں جو 5 بنتی ہیں 10 میں سے, تو ان 5 طاق راتوں میں سے ہے تاکہ انسان اور مسلمان زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ اس کا قرب حاصل کر سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی عبادت کریں, تو اس میں 2 چیزیں سب سے زیادہ ترجیح ہے ہونی چاہیے. وہ یہ کہ ایک تو اپنی قضا نمازیں جتنی آپ ادا کر سکتے ہیں وہ کر لیں, یعنی جو نوافل ادا کریں اس میں نیت یہی کریں کہ یہ قضا ہوں گی, یہ میری قضا ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم سب کی نمازیں قضا تو ہوتی ہیں. بے شک. تو وہ ایک اللہ سے معافی کے ساتھ, ایک اللہ سے رحم کی اپیل کے ساتھ کہ پروردگار تیری معصیت ہوئی اور ہم نے تیری عبادت میں کوتاہی کی ہے, تو ہم اس کی ادائیگی کر رہے ہیں. دوسرے قرآن کی تلاوت. ہمارے یہاں میں قرآن کی تلاوت کے بارے میں بہت آپ کو باریک بات بتاؤں, ہمارے یہاں قرآن کو اہمیت نہیں دی جاتی. معذرت کے ساتھ, قرآن کلام الہی ہے, اور تفسیر کبیر میں محی الدین نے امام جعفر صادق سے ایک جملہ بھی لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنے بندوں کے لیے تجلی کی ہے, سبحان اللہ, مگر یہ کہ تم اس کی بصیرت نہیں رکھتے. اب آپ اس جملے سے اس قرآن کی عظمت کا اندازہ کریں کہ اللہ کی تجلی ہے قرآن میں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو روحانیت کے دروازے آپ کے اوپر کھلتے ہیں. اگر میں ہمیشہ اپنے سننے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ روز 1 سپارہ پڑھیں, روز 1 رکوع پڑھیں, نہیں, یا 1 صفحہ بھی پڑھیں, میں یہ بھی نہیں کہتا. میں کہتا ہوں روز 1 لائن پڑھیں.
مگر پڑھیں روز اور اس پہ غور و فکر کریں. وہ ہوتا جائے گا, وہ خود ہو جائے گا. آپ پہلے اسٹیپ پہ آئے کہ جی ہم نے ایک لائن پڑھنی ہے, روز پڑھنی ہے, گیپ نہیں کرنا, صحیح, چھوڑنا نہیں. صحیح. آپ جب آپ کے اوپر جب آپ ایک ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن وہ ایک لائن پڑھیں گے اور اس کے راز جب آپ پہ کھلیں گے اور اس کی نعمتیں جب آپ کو ملیں گی تو آپ کا خود بخود دل چاہے گا کہ میں 1 کیوں پڑھوں, 2 کیوں نہ پڑھوں, بے شک, بے شک, 2 کیوں پڑھوں, 4 کیوں نہ پڑھوں. اور پھر جیسے جیسے آپ کی روانی ہوتی جائے گی تو اس میں آپ کا وہ ٹائم بھی شارٹ ہوتا جائے گا اور آپ پڑھتے جائیں, آپ زیادہ مطالعہ کر سکیں. لیکن علامہ صاحب آپ کی بات سے میرے ذہن میں آ رہا ہے فرحانہ پر جیسا ہمارا پڑھائی کا نظام ہے نا, جیسے ہم 9th میٹرک انٹر کے پیپرز کی تیاری کرتے ہیں, ویسے آج کل رومرز چل رہی ہیں کہ 9th اور 10th والوں کو ویسے ہی پاس کر دیا جائے گا, جس کی تردید کی ہے وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے, نہیں پڑھائی کیجیے. اچھا, ہم نے وہی رویہ اپنایا ہوا ہے اپنی عبادات میں بھی. ہمارے پاس جیسے پاسٹ 5 ایئر سالو پیپر آ جاتے ہیں, اسی طرح ہم نے پنصورہ بنا لیا ہے, اور اس میں یقیناً ہم جانتے ہیں کہ مختلف سورہ کی, مختلف قرآنی آیات کی اہمیت الگ الگ, جو کہ علماء دین نے, بزرگان دین نے بھی واضح ہم پہ کی ہے. کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, قلب ہے. اسی طرح سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے. سورہ واقعہ کو لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ پہ قرض ہو, فائنینشیل پرابلمس میں ہو تو آپ اس کا ذکر کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ملک کی اس کو پڑھنے کا مشورہ دیا ہے سونے سے پہلے. تو اس طرح مختلف چیزیں ہمیں پتہ ہے. جب ہم قرآن کی تلاوت کا آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے سپارے سے لے کے آخری اپنی مرضی سے آپ اس کی تلاوت آگے آگے پڑھتے جائیں, یا جو ہمارے پاس مختلف منصورے ہیں کہ چلیں جی کچھ نہیں تو قرآن کی تلاوت ہی ہوئی نا, وہ بھی کہ آپ وہ پڑھ رہے ہیں, تو آپ اس کو تھوڑا واضح کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ پورے سال میں ایک قرآن پاک مکمل ضرور کیا کرتے تھے, اور وہ آپ اس طرح سے مکمل کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور آپ ان کو سناتے تھے یہ. اور یہ رمضان المبارک میں راتوں میں یہ عمل ہوتا تھا, اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن مکمل کیا تھا, روایات سے یہ پتہ چلتا ہے. اور قرآن کی فضیلت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کو بے شک پڑھنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے, باعث رحمت ہے. اس کو سمجھنا باعث ہدایت ہے, اور اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے. تو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ اگر آپ ایک لائن پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد خود بخود آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو اور بڑھائیں, جیسے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو یہ اس کی ایک رحمت ہے, ایک فضیلت ہے کہ یہ آپ کو اپنی طرف پھر خود ہی کھینچتا ہے جب آپ اس کی طرف جاتے ہیں. اور یہ جو آپ نے سوال کیا کہ یہ صورتیں ہم جو الگ الگ پڑھتے ہیں, بے شک اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس سے انکار ممکن نہیں, اور ہر صورت کی الگ الگ فضیلت ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا ہے تو افضل ترین یہی ہے کہ آپ اس کو شروع سے لے کے آخر تک مکمل پڑھیں. اور پھر ہم کون ہے جو واقف نہیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک لفظ جب تم پڑھتے ہو تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایک حرف جب میں الف لام میم میں کہتا ہوں تو الف لام میم جو ہے یہ الف ایک لفظ, لام الگ لفظ اور میم تیسرا لفظ ہے, یعنی کہ یہ الف لام میم پڑھنے سے آپ کو 30 نیکیوں کا ثواب مل گیا. تو اگر آپ ثواب کے لالچ میں ہی پڑھنا شروع کر دیں, لیکن یہ سوچ کے پڑھیں کہ میرا ایک قرآن تو مکمل ہونا چاہیے نا سال بھر میں, جب میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل کیا تو مجھے اتنی سنت کی پیروی تو کر لینی چاہیے. اور اگر میں پورے سال میں اتنا وقت نہیں نکال پاتا تو رمضان المبارک میں کر لینا چاہیے. آپ بلیو کریں کہ اگر آپ یہ پلان کر کے پڑھیں کہ ہاں مجھے مکمل کرنا ہے اور مجھے پوری محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے, 25 سے 30 منٹ لگتے ہیں ایک سپارہ مکمل کرنے میں, اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے تو آپ آدھا پارہ پڑھ لیں, لیکن روز پڑھیں. اور کوشش تو بہرحال یہ ہونی چاہیے کہ اتنا تو کر لیں. یہ آپ ہی کے لیے ہے نا, کل قرآن کریم جو ہے وہ آپ کی شفاعت کر رہا ہوگا. 2 چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعت کریں گے قیامت کے دن, ایک قرآن جو تم پڑھتے ہو اور ایک روزہ جو تم نے رکھا ہوا ہے. تو یہ دونوں جب آپ کی شفاعت کریں گی تو کیسے آپ اپنے آپ کو محروم رکھ سکتے ہیں ان چیزوں سے جب بار بار تاکید کی جا رہی ہے. ایبسلیوٹلی فرحانہ آپا, اس پہ ہم نے مزید بھی بات کرنی ہے, تو یقیناً آپ کو قرآن کی تلاوت کریں, آپ اس پہ ریفلیکٹ کریں, ذکر, اذکار, درود شریف جو آپ کو سمجھیں کہ یہ آپ کی دستار ہے, اس کو آپ نے تھامنا ہے اور یقیناً اسی سے بیڑا پار ہونا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاریہ فیض. فاریہ, کیا حال چال ہے آپ کے؟ بھیا آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی خوبصورت سی نعت سنائیں, اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال تاخیرات کے حوالے سے میرے پاس آن لائن آیا ہے, لیکن وہ سوال میں علامہ صاحب سے کروں گی بریک کے بعد.